بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں بناؤں گا کہ میں نے جاب جو ہے وہ اسکول کی کیوں چھوڑی۔ اس کو میں کیٹیگرائز کرنا چاہوں گا 3 بنیادی حصوں کے اندر۔ سب سے پہلا حصہ وہ کہ جس کے اندر میں نے سب سے پہلے اسکول کی جاب کو جوائن کیا، پھر وہاں پہ مجھے اسٹاف کیسا ملا اور وہاں پہ مینجمنٹ کیسی تھی اور ایریے کے لحاظ سے وہ اسکول کیسا تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جو مقابلہ چل رہا تھا نمبروں کے لحاظ سے ارد گرد کے اسکولوں سے، اور جو پرانا ریکارڈ تھا اسکول کا، اور جب 2018 کے اندر میں نے جوائن کیا اپنی جاب کو، اسکول کو جوائن کیا میں نے، تو پھر جو ہے کیا صورتحال تھی اور آخر کے اندر کہ میں نے وہ چھوڑا کیوں، اور اسکول کا جو ڈکلائن تھا اس کی میرے خیال میں کیا وجوہات تھی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مؤثر حصے کے اندر جو ہے اس کو کور کیا جائے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم اس کے پہلے حصے کی طرف کہ اسکول کی مینجمنٹ جو تھی وہ کیسی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میسم فاؤنڈیشن اسکول جو تھا وہ پورے ایریے کا، پورے گجرات ریجن کا جو تھا وہ بہترین اسکول تھا۔ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، کھیلوں کے میدان کے لحاظ سے، بلڈنگ کے لحاظ سے، ہر طرح سے جو ہے یہ ایک مکمل بلڈنگ تھی، مکمل ادارہ تھا جو بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ہر طرح کی فیسیلیٹیز ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور مینجمنٹ ایسی باکمال تھی کہ جو ایکسپیرینس تھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر عالم صاحب اس پورے علاقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ جو ہیں وہ اس کے سی ای او تھے، سی اے تھے، یعنی چیف ایڈمنسٹریٹر تھے۔ پھر پرنسپل جو تھیں وہ ان کی مسز تھیں، مسز فوزیہ ظفر عالم، اور وی پی جو تھیں پھر ایک اور تھیں، وہ ان کے گورننگ انڈر جو ہے یہ ادارہ چل رہا تھا، اور صفائی کا بہترین انتظام تھا۔ یعنی جو ایک فوجی یونٹ کے اندر، فوجی کمانڈ کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن وائز کوئی بھی ادارہ چل رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے اسکول کو سنبھالا ہوا تھا۔ تو اسکول کے اندر کھیلوں کا بہت بڑا ایک یعنی کھیل کے میدان بہت بڑے تھے۔ اسکول کے اندر کھیلوں کے میدان جو تھے وہ اسکول کے اندر کھیل کے میدان تھے، یعنی پارک تھے اور گراؤنڈ بنے ہوئے تھے پراپر، وہاں پہ بچے کھیلتے تھے۔ پھر کمپٹیشن ہوتے تھے، انٹر ہاؤس میچز ہوا کرتے تھے جس میں تمام بچوں کو برابر موقع ملتے تھے کہ وہ کھل کر اپنی پسند کی جو کھیل ہے اس میں حصہ لے سکتے تھے۔ پھر نعت اور قرات کے کمپٹیشن ہوتے تھے، ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہوتے تھے۔ تو ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیوز چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں جو میرے پاس ابھی تک سنبھالی ہوئی ہیں میں نے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنی یعنی خود انوالومنٹ تھی بریگیڈیئر صاحب کی، کہ وہ اس ادارے کو چلانے کے اندر کتنی محنت کیا کرتے تھے اور خود جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر یہ سارا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہے کہ جہاں تک حصہ مینجمنٹ کا تھا وہ کیسی تھی، اور وہاں پہ کیسا جو ہے وہ انفراسٹرکچر کیسا تھا، اور وہاں پہ جو سہولیات تھیں بچوں کے لیے وہ کیسی تھیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں ایجوکیشن وائز، تو ایجوکیشن وائز جو تھا وہ جب 2018 کے اندر میں نے جوائن کیا تو ظاہر ہے جب یہ اسکول بنا تھا تو اس وقت تو علاقے کے اندر اتنے اسکول نہیں تھے، لیکن جب اسکول بنتے گئے تو پھر اس کا کمپٹیشن بھی آٹومیٹیکلی بڑھنا تھا۔ تو آٹومیٹیکلی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے ٹیچر کا اسٹے نہ کرنا۔ یعنی جب ٹیچر جو ہے وہ کچھ پیسوں کے لیے ہر نہیں کریں گے، ہر بندے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن جب بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ مڈ کے اندر یعنی پیپروں سے پہلے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے ریزائن کرتا ہے، کسی نئے اسکول میں چلا جاتا ہے، تو پھر بچوں کا نقصان ہوتا ہے وہ کور اپ نہیں ہوتا تھا۔ تو 2018 کے اندر جب میں نے جوائن کیا تو ہماری پہلی کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ ہم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اور میکسیمم جو ہے سیشن کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ 2018 سے لے کے 2023 تک جو میں نے وہاں پہ جاب کی ہے، وہاں کے رزلٹ کیا تھے، رزلٹ جو ہے میں اس کے لیے چاہوں گا کہ مجھے خود سے جو ہے کہنا ہی نہ پڑے، اس کی مجھے یعنی بار بار تو جی نہ بیان کرنی پڑے، خود سے مجھے بتانا نہ پڑے کہ رزلٹ کیسا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے اسٹوڈنٹس اس عرصے کے دوران پڑھ کے گئے تھے
وہ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں کہ اس حصے کے دوران، اس پیریڈ کے دوران جو انہوں نے پڑھا اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیا تھی، اور کس طرح ان کی مارکس امپرومنٹ، پھر ان کی جو اخلاقیات تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ٹیچرز نے ادا کی، اور کتنا انتھوزیازم تھا، کتنی لگن تھی ان کی۔ تو نمبر جو تھے ان میں کچھ میرے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹ ابھی سنبھالے پڑے تھے، یعنی جتنی 10th کلاس کا جیسے میں انچارج تھا تو وہ والے رزلٹس جو ہیں وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، وہ میں ساتھ پیسٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا، جو ظاہر ہے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ پھر ہم ڈیٹیل سے یہ بات نہیں کر سکتے تھے، کبھی کبھار میٹنگ کے اندر کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ ہمارا کام جو تھا وہ اپنے حصے تک تھا، جو باقی حصہ ہے جتنی جس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب جو میرے پاس شروع سے یعنی 2018 سے سبجیکٹ تھے وہ تھا میتھمیٹکس کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے 9th کلاس کی فزکس ملی، پھر جو ہے ہماری 2 ٹیچرز جب چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ انگلش بھی میں پڑھاتا رہا۔ تو یہ 3 لگ بھگ سیشن جو ہیں ان کے رزلٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رزلٹ بھی کیسے تھے ان کے، یعنی اس کو برا رزلٹ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آیا اس کا تیسرا فیز، اور تیسرا فیز تھا جب انفارچونیٹلی تعداد جو ہے وہ کووڈ-19 کے بعد بچوں کی بہت کم ہوئی، اور اسکول جو ہے وہ بہت زیادہ لاس میں چلا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، کم از کم میں اپنا کہوں گا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کہتے تھے کہ انتظامیہ شاید ہمارے ساتھ 2 نمبری سے بات کرتی ہے، صحیح بات نہیں کرتی، لیکن اسکول جو ہے وہ واقعی لاس میں تھا، اور برگیڈیئر صاحب جو تھے وہ جتنی اپنی پینشن لے کے آتے تھے وہ ساری کی ساری اسکول کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے بڑی ایفرٹ کی کہ یہ ادارہ چلتا رہے، اس میں پورے علاقے کا سروائیول تھا، پھر 40 سے زائد 50 تک جو ہے لگ بھگ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نظام چلتا رہے اسی طرح سے۔ تو انہوں نے جتنی بھی ایفرٹ کی ہے، یہ اتنا ڈکلائن آیا، اتنا یعنی زوال پذیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ ہوا کہ بالآخر اسکول جو ہے وہ بند ہونے کے حالات کی طرف چلنا شروع ہوا، لیکن تب جو ہے وہ نئی انتظامیہ آئی اور اسکول سولڈ آؤٹ ہو گیا، اور پھر اب جو انتظامیہ ہے وہ ڈاکٹر زاہد شاہ صاحب ہیں، UK میں رہتے ہیں ویسے، تو ان کے اندر جو ہے وہ اسکول آ گیا، یعنی اسکول جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو گیا۔ نئی انتظامیہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ اسکول کا نام چینج کریں گے، اور کچھ نئی جو ہے وہ ہم یعنی چینجز لے کے آئیں گے اسکول کے اندر، تاکہ اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے دوبارہ جو ہے اس کو اٹھایا جائے کسی طرح سے، اور اس کو اپ گریڈ جو ہے وہ کیا جائے۔ انہوں نے کچھ سہولیات دیں، کچھ اس کے پازیٹیو افیکٹس تھے، لیکن اس کے بہت سارے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مسائل جو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ تو میں چاہوں گا کہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ میں کنٹینیو کروں گا، اور نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کا وہ کل ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ اگر آپ کا جتنے بھی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہو، کوئی وہ کرنا چاہیں، یا اسٹاف میں سے جتنی میں نے باتیں کہی ہیں ان میں سے اگر کوئی یعنی کہ بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یا ایڈ اپ کر سکتا ہے، تو وہ بھی اگلے جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم مینشن کریں گے، اس کو بھی ساتھ شامل کریں گے، اور شامل ملا کے کل ملا کے جو خلاصہ نکلتا ہے بات کا وہ ایک اچھا نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پھر نیکسٹ جو ویڈیو ہے یعنی اس کے اندر بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اصل جو وجوہات بنی اسکول سے جانے کی وہ کیا بنی۔ تو میرے پاس کچھ جو ہے وہ یعنی 2018 سے لے کے جتنی میموریز میں نے سیو کی ہوئی ہیں اسکول کی وہ میں ساری چاہتا ہوں کہ وہ میں ساری فکس کر دوں اس ویڈیو کے اندر، تاکہ جتنے بھی اس پیریڈ کے اندر طلبہ پڑھ کے گئے ہیں وہ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے، ظاہر ہے کوئی جاب کرے گا، کوئی باہر چلا جائے گا، ہم بھی کہیں پہ یعنی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، تو ہم جب بھی دیکھیں گے وہ ایک ری انوویشن ہوگی، اور ہم جو ہے دوبارہ ایک اچھی یاد جو ہے اس کو یاد کر سکیں گے، اور اچھا ٹائم جو ہے وہ اس کو یاد کر کے گزار سکیں گے۔ تو میں آپ سب دوستوں سے چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے آپ نے ان لوگوں تک ضرور شیئر کرنا ہے جو اس ادارے کا حصہ رہے،
تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات تھوڑی سی حاصل کر سکیں اور پھر جتنا پیریڈ گزرا ہے اس کو وہ جان سکیں ایک دفعہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ حافظ۔